چند سوالات کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ میرے سوالات کا جواب دو گے؟ ضرور کیجیے میری پیاری بہن، میں آپ کے سوالات کا جواب دوں گی۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کا مخرج کیا ہے؟ منہ کے خالی حصے سے نکلتے ہیں۔ تینوں حرف مدہ کی ایک ایک مثال لے لیں۔ الف مدہ کی خالا، یا مدہ کی فی، واو مدہ کی خالو ہے۔ با اور میم کا مخرج کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کے قریب والے حصے سے مل کر ادا ہوتے ہیں۔ دال اور ضا کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے داڑوں سے ملنے سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کے اوپر کے سامنے کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ مخارج کے سلسلے میں سوال و جواب تھے جو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کری۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اولاد کی تربیت کے عنوان پر ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیسی ہے؟ آگ اس آگ کی صفات بیان فرمائی کہ اس آگ کا ایندھن لکڑی اور کولے نہیں، بلکہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگی، اور اس آگ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بڑے سخت اور سخت مزاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت کے ترجمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ بس اپنے آپ کو آگ سے بچا کر بیٹھ جاؤ، اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ بس میرا کام ہو گیا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے۔ آج منظر بکثرت نظر آ رہا ہے کہ آدمی اپنے ذات میں دیندار ہے، نمازوں کو اہتمام ہے، صفیہ اول میں حاضر ہو رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے گھر کو دیکھو، اولاد کو دیکھو، بیوی بچوں کو دیکھو، ان میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ کہیں جا رہا ہے، وہ کہیں جا رہا ہے، ان میں نہ نماز کی فکر ہے، نہ فرائض کو بچا لینے کا احساس ہے، نہ گناہوں کو گناہ سمجھنے کا فکر ہے۔ گناہوں سے سیلاب میں بیوی بچے بہ رہے ہیں، اور اس سے مطمئن ہو جاؤ کہ یہ صاحب میں سیف اللہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ خوب سمجھے کہ جب اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر نہ ہو تو خود انسان میں نجات نہیں ہوتی کہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرا۔ پہلی مرتبہ حضرت مہدی سے مکہ مکرمہ میں اور مسجد حرم میں حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ حضرت مہدی کتنے سال حکومت کریں گے اور ان کا انتقال کہاں ہوگا؟ حضرت مہدی 7 یا 9 سال تک حکومت کریں گے، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، اور ان کا انتقال بیت المقدس میں ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو یہودیوں اور نصارہ کی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصارہ زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقصد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مغرور فریب سے بچنے کے لیے آپ کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ مکہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کون ہے؟ مکہ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی صحابی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ قرآن
قرآن مجید موجودہ شکل میں کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کروایا؟ موجودہ شکل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا۔ چار مشہور امام کون ہے؟ چار مشہور امام حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ان کا بھی پروگرام اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے پروگرام کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد اللہم لک الحمد و لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ و لک الشکر کلہ و لک الخلق کلہ و لک المجد کلہ و لک الثناء کلہ و الیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما أثنيت على نفسك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك واليهود والنصارى والمشركين، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم أرضنا وارض عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے الہ العالمین بے شک گنہگاری سیاہ کر کے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج کی اس محفل میں اور آج کے اس اسلامی جلسے میں کہی سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان بچیوں کی محنتوں کو تو اپنے بارگاہ عزتی میں قبول فرما۔ اے اللہ ان بچوں کی عمر میں، اے اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اسی طرح سے آنے والے مہمانوں کی بھی اے اللہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ اے اللہ ہمیں سے ہمارے جتنے حاضرین مجلس میں بیٹھے ہوئے ہی اے اللہ مذکورات وغیرہ سب کے اے اللہ مسائل کو حل فرما، جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیری مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ طلبہ عزیز جو یہاں آ کر اے اللہ اس جلسے میں تعاون کیے ہیں، اے اللہ ان طلبہ عزیز کی بھی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ معلمہ کی بھی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما، بہترین جزائے اجر عطا فرما۔ اے اللہ جزائے جدید، اے اللہ اجر جدید عطا فرما۔ اے اللہ ان بچے اور بچوں کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ابھی ختم نہیں کیے ہیں، اے اللہ ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قوت حافظہ کو مضبوط فرما۔ اے اللہ مولا کریم صحت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو قرآن شریف ختم کیے ہیں اے اللہ اس پر مرتے دم تک اے اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کو بھی سب کو بھی جزائے خیر عطا فرما، سب کی کمائی برکت عطا فرما، دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے اندر امن و سلامتی عطا فرما، ظلم و بربریت کا خاتمہ فرما، انصاف اور عدل کو قائم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اے اللہ تیرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بار بار اے اللہ اس جلسے میں اے اللہ شریک ہو کر اپنا ضمیر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اس کو عطا فرما، جو مانگ رہے سر اس کو عطا فرما۔ اے اللہ اس مختصر سی دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل نمبرات 170 لائے اور ان کا پرسنٹیج ہے 85۔ ماشاءاللہ اچھے نمبرات سے کام لے رہے ہیں، یہ تشریف لائے اپنا ہی انعام حاصل کریں۔
آمینہ تزمین تشریف لائے اپنا انعام حاصل کرے. بیٹھو بیٹھے دوسرے بچے. اس کے بعد میں حفظہ بیگم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اپنا دوسرا انعام حاصل کرے. اس کے بعد ملکہ نظری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنا سوم انعام حاصل کرے. اس کے بعد زہیر احمد کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اپنا سوم انعام حاصل کرے. ماشاءاللہ اچھی محنت ہے. اس کے بعد میں ایک انعام دیتا رہوں گا وہ تشریف لائے. کلثوم فاطمہ جلدی جلدی اٹھا لو. کون ہے شیخ شیزہ شیخ جلدی آئے. مہرین تاج آمینہ بڑے عزیر بیگ محمد ارمان ام کلثوم محمد نعیم رابعہ بشری مفیرہ بانو ارم فاطمہ زینب فاطمہ صدف فاطمہ نمرہ عائزہ فاطمہ نفیرہ انجم عروبہ تسلیم اقرا علینہ زیا ماشاءاللہ اچھا بڑا مل ہے. زینب سیدہ انیسہ منہا فاطمہ محمد فیضان شیخ فیضان حفظہ چھوٹے